बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज जुम्मा है, 18 अक्टूबर है और इस वक्त 3:25 हुए हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं टाइम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इतनी तेज़ी के इस्लामाबाद में इतनी हलचल चल रही है कि हर गुज़रते लम्हे के साथ चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन कल रात से लेकर के जब आखिरी पहर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो मौलाना के पास पहुंचे थे, उसके बाद से लेकर अब तक क्या हुआ है और उनसे हम किन बातों को अखज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ें निकाल सकते हैं कि क्या हो रहा है। और अब कुछ देर पहले ये खबर आई है, बल्कि अभी चंद मिनट पहले ये खबर आई है कि बिलावल भुट्टो जो है वो कुछ देर के बाद दोबारा मौलाना के पास पहुंचेंगे। तो शहर इक़्तिदार में चल क्या रहा है, ज़रा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं ताकि आपको अगला मंजरनामा समझने में मदद मिले। पहली बात तो यह है कि कल रात की मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसने साफ साफ अयां कर दिया था कि क्या हो रहा है। कल रात को मैंने मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बैरिस्टर गौहर के साथ खड़े होकर उन्होंने की थी, उसके फौरन बाद मैंने एक वीलॉग करते हुए आपको बता दिया था कि मामला खटाई में पड़ गया है और मौलाना ने बता दिया है कि जिस तरह तुम चाहते हो इस तरह तो तुम्हें एक टका नहीं मिलेगा, एक आईनी तरमीम की एक शिक भी नहीं मिलेगी। कि जिस तरह धौंस धांधली ज़बरदस्ती के साथ चाहते हो, धमकी के साथ चाहते हो, बदमाशी के साथ चाहते हो, ऐसे तो नहीं हो सकता। फिर फौरी तौर पर पहुंचे शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो बताने के लिए, नहीं 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 हम ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा, आपकी तसल्ली होगी, ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन उसका कुछ आउटकम निकला नहीं। निकला होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होती, प्रेस टॉक हुई होती। बिलावल भुट्टो ने निकलते हुए हाथ तो हिलाया मीडिया के सामने, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। शहबाज शरीफ साहब या उनके कोई नुमाइंदे ने वहां पर खड़े होकर कोई बात की होती, कुछ नहीं निकला उसमें से, यानी मौलाना की तसल्ली नहीं कराई जा सकी। मौलाना ने कहा कि आप अमली तौर पर करके दिखाइए, ये पकड़ धकड़ बंद करें, ये जो आपने एक माहौल बनाया हुआ है ये अगवा करने का और फैमिलीज़ को धमकाने का और ऑफर्स करने का और अरबों रुपए का, ये बंद करें। तो देखिए आज क्या हुआ है, ज़रा उस पर आ जाते हैं। आज 11 बजे काबीना का इजलास होना था, नहीं हो सका। काबीना का इजलास क्यों होना था? आज सेनेट में और कौमी असम्बली में बाद में इनका इरादा था कि हम तरमीम पेश करेंगे, उसके लिए काबीना का इजलास बुलाया गया था ताकि काबीना से पहले मंजूरी ली जा सके मुसव्वदे पर। वो इजलास इसलिए नहीं हुआ कि रात मौलाना ने बता दिया था कि भाई मुझे जल्दी नहीं है, मैं चाहता हूं कि वकला तंजीमों को भी शामिल किया जाए और उसके बाद तसल्ली के साथ ये किया जाए। तो आज सुबह 11 बजे जो इजलास होना था काबीना का, वो नहीं हुआ। दूसरा, कौमी असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया, सेनेट के इजलास का वक्त भी तब्दील कर दिया गया। पहले सुबह 11 बजे बुलाया गया था, फिर उसको 2 बजे किया गया, सेनेट का फिर 6 बजे कर दिया गया, कौमी असम्बली का भी ऐसे ही टाइम तब्दील कर दिया गया, तो इसको शाम को ले जाया गया है। लेकिन ये भी बेसूद होगा क्योंकि आज कौमी असम्बली या सेनेट किसी में भी ये तरमीम आती हुई नज़र नहीं आ रही और उसके लिए बिलावल और शहबाज शरीफ भाग दौड़ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ तो खैर रात के बाद अभी खामोश बैठे हैं, लेकिन बिलावल फिर भाग दौड़ कर रहे हैं। तो इसके बावजूद कि बिलावल दोबारा मौलाना से मिलने जा रहे हैं, इस बात का हमें ज़ीरो इम्कान दिखाई देता है, ज़ीरो, कि मौलाना की हिमायत के साथ कोई तरमीम जिस पर मौलाना माने भी हुए हैं, जितनी शिकों पर वो माने भी हुए हैं, वो भी आज लाई जा सके मौलाना की हिमायत से, इसका इम्कान दिखाई नहीं देता। क्योंकि मौलाना तहरीक इंसाफ को भी मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड लाना चाहते हैं और वकला और उनकी तंजीमों की मुशावरत भी चाहते हैं। दूसरा देखिए कि इस वक्त खुसूसी कमेटी का इजलास जारी है, खुसूसी कमेटी बनाई गई है और मौलाना चाहते हैं कि उस खुसूसी कमेटी में भी इजाफा किया जाए। यानी कल वो कहते हैं कि आप वकला तंजीमों के नुमाइंदों को इसमें शामिल करें, या इसमें शामिल नहीं कर सकते तो किसी और तरह से उनकी इनपुट लेकर खसूसी कमेटी में शामिल करें, लेकिन खसूसी कमेटी के इख्तियारात को बढ़ाया जाए। तो आज खसूसी कमेटी का इजलास दोबारा चल रहा है। ये वही खसूसी कमेटी है जो कि आईनी तरामीम का जायजा लेने के लिए बनाई गई है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का एक बहुत अहम इजलास जारी है। इलेक्शन कमीशन जो खेल खेलने की कोशिश कर रहा है मखसूस नशस्तों के हवाले से, यानी जो मैं बी प्लान की बात कर रहा था वो ये कि बी प्लान यानी मखसूस नशस्तें ली जाएं और मखसूस नशस्तें जो है वो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से दिलाई जाए और मखसूस नशस्तों के ज़रिए कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल कर ली जाए। लेकिन ये खेल इतना आसान नहीं है। इस पर सिद्दीक जान के साथ मैंने एक सुबह एक तफसीली वीडियो अपने चैनल पे नशर की थी, जो आपने यकीनन देख ली होगी, और उसमें हमने तफसीली बात की थी कि क्यों इलेक्शन कमीशन की तरफ से मखसूस नशस्तों का खेल खेल कर ये अक्सरियत हासिल करना और उसके ज़रिए से तरमीम कराना मुमकिन नहीं है। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि खुद इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के पास गया हुआ है और ये अपना नुक्ता उनके सामने रखा हुआ है कि भाई हमारे सामने आईनी तरमीम भी है, और सॉरी हमारे सामने कानून साजी भी है और हमारे सामने आपका फैसला भी, हम क्या करें। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसका जवाब नहीं दिया, तो उसका जवाब आने से पहले
وہ یہ اب امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. قومی اسمبلی کے جو سیکرٹری ہیں وہ اس وقت الیکشن کمیشن بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت تازہ ترین صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں. قومی اسمبلی کے سیکرٹری قومی اسمبلی وہ بھی الیکشن کمیشن بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ جائزہ لیا جا رہا ہے. لیکن جو وکلاء کی طرف سے آج حامد خان نے بھی پریس کانفرنس کی ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے, اس میں بعد میں بات کرتا ہوں. تو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا اجلاس جاری ہے. سیکرٹری قومی اسمبلی وہاں پر الیکشن کمیشن پہنچ چکے ہیں اور جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اگر ہم مخصوص نشستیں دے دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کوئی ترمیم لائی جاتی ہے تو کیا ہوگا. اچھا, پھر اس وقت جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں اور 3:30 اب ہو گئے ہیں تو پی ٹی آئی اور مولانا کی ملاقات اس وقت جاری ہے. یہ ملاقات رات بھی ہوئی تھی, اب یہ ملاقات دوبارہ ہو رہی ہے. کل مولانا نے کہا تھا کہ ہم دوبارہ کل ملیں گے اور جو چیزیں رہ گئی ہیں اس پہ دوبارہ ڈسکشن کریں گے, اس پہ بات چیت کریں گے. تو آج پھر پی ٹی آئی کی ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جاری ہے اور جو ہی پی ٹی آئی کا وفد نکلے گا تو بلاول پہنچ جائیں گے. تو کنسنسس حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور زبردستی کی جا رہی ہے کہ بھائی 25 تاریخ سے پہلے کرنا ہے جو بھی کچھ کرنا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اور پیپلز پارٹی نے اپنے طور پر بھی صورتحال کا جائزہ پورا لیا ہے اور دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس میں اب اس صورتحال میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس کیا. یہ ساری ڈیولپمنٹس آپ دیکھیے ایک نقطے کے گرد گھوم رہی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس کے علاوہ خواجہ آصف یوسف رضا گیلانی سے ملے ہیں, یعنی چیئرمین سینٹ کو پیغام بھیجا ہے وزیر اعظم نے اور نون لیگ نے کہ چیئرمین سینٹ کو ان حالات میں کیا کرنا ہے. یعنی اگر قومی سینٹ میں پیش ہوتی ہے ترمیم تو کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اور حکمت عملی کیا ہے. تو اس کو حتمی شکل دینے کے لیے خواجہ آصف یوسف رضا گیلانی سے ملے ہیں جا کے. تو اس کے علاوہ ان ساری باتوں میں آپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف کہاں ہیں. تو شہباز شریف ظاہر ہے تو یہیں شہر اقتدار میں, لیکن شہباز شریف کی کوئی ایکٹیویٹی صبح سے سامنے نہیں آئی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ظاہر ہے رابطے میں ہوں گے, چیزیں دیکھ رہے ہوں گے, لیکن منظر عام پر نہیں ہے. شہباز شریف نے کوئی مزید ملاقات, میٹنگ, کابینہ کا اجلاس وہ جو کینسل ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی اور چیز جس میں مولانا کے ساتھ رابطہ, ملاقات, ایسی کوئی خبر ہمارے سامنے نہیں ہے. تو شہباز شریف ابھی پریشانی کے عالم میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے آگے بڑھا جائے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک کی تمام کوششیں ان کی بیکار اور بے سود ثابت ہوئی ہیں اور کوئی دوبارہ نون لیگ کا کوئی بندہ رات سے اب تک مولانا کے پاس ملاقات کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. بلاول اب جا رہے ہیں, لیکن بہرحال حامد خان نے جو گفتگو کی ہے اب سے کچھ دیر پہلے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. حامد خان نے کہا ہے اگر الیکشن کمیشن نے, اور جو کہ آج الیکشن کمیشن کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, الیکشن کمیشن کا اجلاس چل رہا ہے, الیکشن کمیشن نے کل یہ خبریں جاری کروائی تھیں جس کی ہم نے صبح ڈیٹیل سے بات کی تھی صدیق جان کے ساتھ. الیکشن کمیشن نے یہ خبریں جاری کروائی تھیں, خود چیئرمین الیکشن جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے خود اپنے کچھ رپورٹرز کو, چہیتے رپورٹرز کو واٹس ایپ کر کے یہ خبر فیڈ کی تھی اور خبر چلوائی تھی, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس پر آج حتمی فیصلہ ہو سکتا ہے. تو اس پر حامد خان نے آج پریس کانفرنس کیا اور کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کو قبر تک چھوڑ کر آئیں گے. یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اور انتہائی سخت الفاظ ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی گئی, سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ نشستیں مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی بنتی ہیں, اس کے باوجود اگر یہ مخصوص نشستیں کسی اور کو دے دی گئیں تو پھر ہم الیکشن کمیشن کو گھر تک چھوڑ کر آئیں گے. وکلاء تحریک ایسی چلائیں گے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی تو اس کے لیے پھر اب الیکشن ایک ایکشن کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے تاکہ وکلاء تحریک کو فوری طور پر لانچ کیا جا سکے. حامد خان نے یہ کہا ہے اور واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ جسٹس منصور کے علاوہ کوئی اور چیف جسٹس قبول نہیں ہوگا. یہ جو 3 رکنی کمیٹی یا یہ 3 رکنی ایک پینل بنانے کی اور اس میں سے ایک چیف جسٹس کو چوز کرنے کی بات ہو رہی ہے, پک اینڈ چوز کی بات ہو رہی ہے, یہ قبول نہیں کیا جائے گا. جو سینئر موسٹ ہوگا وہ چیف جسٹس لگے گا تاکہ کوئی اپنی مرضی کا بندہ نہ لگایا جا سکے. تو یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے. اور عابد زبیری نے تو کہا کہ جو شخص الیکشن کمیشن کا جو ممبر یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ مخصوص نشستیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کسی اور کو دے دے, ان سب پر آرٹیکل 6 لگے گا. تو انہوں نے بھی بہت سخت بات کی ہے. تو یہ سب کچھ آج چل رہا ہے. ابھی میں مختصر بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ابھی ڈیولپمنٹ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں. بلاول کچھ دیر میں جا رہے ہیں مولانا سے ملنے, پی ٹی آئی اس وقت مولانا کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. مولانا نے رات اپنا جو سخت موقف اختیار کیا تھا اس پر وہ قائم ہے, اس پر وہ کھڑے ہیں
اور شہباز شریف صاحب کی بعد میں جا کر یقین دہانی بھی ان کو کوئی خاص تسلی نہیں کرا سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا نے ان کو یقیناً کہا ہوگا کہ بھائی جو کچھ کر رہے ہو عملی طور پہ کر کے دکھاؤ کہ یہ نہیں ہو رہا. اور یہ جو بندے آپ نے پکڑے ہوئے ہیں، جو لوگ بیچارے چھپے ہوئے ہیں، یہ جو پکڑ دھکڑ کر رہے ہو، یہ جو لوگ غائب ہیں جن کو آفرز کر رہے ہو، یہ سب تماشا ختم کرو اور پھر جو ہے وہ یہ ہوگا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھ کے زیادہ پرو ایکٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. رات جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر گفتگو بیرسٹر گوہر نے کی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی کمزوری، یہ ایک درمیانی راستہ جو بیرسٹر گوہر ہمیشہ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں. جب مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ اگر یہ صبح تک نہ ہوا تو پھر میں دوسرا راستہ اختیار کروں گا، تو اس وقت بیرسٹر گوہر کو شاید یہ کہنا چاہیے تھا کہ مولانا ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، اگر آپ کوئی احتجاج کی کال دیتے ہیں تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہمارے کارکن آپ کے ساتھ چلیں گے. اور اگر مولانا جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ پکڑ دھکڑ بند نہ ہوئی تو پھر ہم بھی بھرپور تحریک چلائیں گے. یہ بیرسٹر گوہر کو کہہ دینا چاہیے تھا، لیکن بیرسٹر گوہر اتنی ہمت کہاں سے لائیں؟ ابھی تک بیرسٹر گوہر وہ ہمت جمع نہیں کر پا رہے. تو بیرسٹر گوہر جو ہے ان کو میرا خیال ہے یا تو تھوڑا سا ایک قدم پیچھے کھڑے ہو جانا چاہیے اور پارٹی کے کسی دلیر آدمی کو ساتھ آگے کھڑا کر دینا چاہیے، تاکہ یہ جملہ جو وہ نہیں کہہ سکتے یا نہیں کہنا چاہتے وہ کسی اور سے کہلوا دے کم از کم. مولانا نے رات جس دلیری سے بات کی ہے تحریک انصاف کی طرف سے، اس کے اوپر فوری طور پر ایک نہلے پہ دہلا آنا چاہیے تھا، یا ان کی پوری سپورٹ آنی چاہیے تھی، انڈورسمنٹ آنی چاہیے تھی. لیکن بیرسٹر گوہر نے دوبارہ درمیانی راستہ اختیار کیا، نہ جانے ایسا انہوں نے کیوں کیا. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اب ڈیولپمنٹس کیا ہوتی ہیں. تو کچھ ہی دیر میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ، کیونکہ ابھی جو چیزیں چل رہی ہیں، جو اس وقت ہیپننگز ہو رہی ہیں، اس سے میں نے آگاہ آپ کو کر دیا ہے. بے چینی شہر اقتدار میں موجود ہے، پریشانی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آئین ترمیم آج پیش ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.